السلام علیکم. جوید چوہان کے ساتھ اسٹینڈرڈ گروپ آف انسٹیٹیوشن آپ کو ویڈیو لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی رحمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، جس کا فیضان کبھی رکتا نہیں. عزیز طلبہ و طالبات، ایک مرتبہ ایک شخص اپنے بستر خواب پر کروٹیں بدل رہا ہے. اس کو بڑی بے چینی ہے، اس کو بڑی بے سکونی کی کیفیت ہے. کبھی اس طرف کروٹ بدلتا ہے، کبھی اس طرف کروٹ بدلتا ہے. اس کو نیند نہیں آ رہی، بہت پریشانی کا عالم ہے. اس کی راحتیں اس کی بے چینی میں تبدیل ہو چکی ہیں. وہ اس کشمکش میں اٹھتا ہے، اپنی گاڑی نکالتا ہے اور ڈرائیو کرنا شروع کر دیتا ہے. اچانک اس کو ایک مسجد نظر آتی ہے. وہ رکتا ہے وہاں پہ اور یہ سوچتا ہے کہ مجھے بے چینی کی کیفیت ہے، میں بہت پریشان ہوں. اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر چند آنسو میں گرا کے دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے ہاں میں سجدہ ریز ہوتا ہوں، شاید میری کیفیت، میری بے چینی کی کیفیت جو ہے یہ دور ہو جائے. جیسے وہ وضو کرتا ہے اور مسجد میں داخل ہوتا ہے تو بڑا ایک عجیب منظر دیکھتا ہے کہ ایک شخص زاروں قطار رو رہا ہے. اس قدر رو رہا ہے کہ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو آب رواں کی شکل اختیار کر چکے ہیں. اس کا دامن آنسوں سے بھر چکا ہے. وہ بے ساختہ اس شخص سے پوچھتا ہے کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہو، آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کی کیا پریشانی ہے؟ تو شخص جواب دیتا ہے کہ میری بیوی کا کل آپریشن ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو وہ شخص اس کی بات سن کر اپنا پرس نکالتا ہے. اسے پوچھتا ہے کہ وہ کتنے پیسوں کی ضرورت ہے. تو وہ بتلاتا ہے کہ مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے. تو 10,000 اس کو نکال کے دے دیتا ہے. وہ شخص اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. ساتھ ہی وہ شخص اپنا کارڈ بھی اس کو دیتا ہے کہ اگر آپ کو پھر کبھی ضرورت پڑے تو یہ میرے گھر کا ایڈریس ہے، آپ میرے پاس آ جانا. وہ شخص اس کا کارڈ لینے سے انکار کر دیتا ہے. وہ آپس میں بہت بحث کرتے ہیں لیکن وہ شخص کارڈ اس سے نہیں لیتا. وہ شخص اس سے پوچھتا ہے کہ آپ میرا کارڈ کیوں نہیں لے رہے، آپ یہ میرے گھر کا پتہ ہے، اگر آپ کو کبھی پریشانی ہو تو آپ میرے گھر آ جانا، آپ کو میں پریشانی آپ کی حل کروں گا. تو وہ شخص آگے سے جواب دیتا ہے کہ آپ سے بھی ایک بہت بڑا میرا دوست ہے، جب مجھے پریشانی ہوتی ہے تو میں اس کے گھر چلا جاتا ہوں اور وہ میری پریشانی حل کر دیتا ہے. تو وہ شخص بے ساختہ پوچھتا ہے کہ وہ شخص کون ہے، وہ بندہ کون ہے؟ تو شخص جواب دیتا ہے کہ یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے. جب مجھے مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو میں اس کے گھر چلے جایا کرتا ہوں. وہ مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کرتا، مجھے کبھی بھی واپس نہیں بھیجتا. وہ آپ جیسے لوگوں کو فرشتہ بنا کر میرے پاس بھیج دیتا ہے اور میری مدد ہو جاتی ہے. میں اس کے گھر اس کو مانگ کر میں بہت خوش ہوں. عزیز طلبہ، جب بھی ہمیں پریشانی ہو، جب بھی آپ لوگوں کو پریشانی ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کے گھر چلے جایا کریں. آپ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوا کریں، آپ اس سے گڑ گڑا کے دعا کیا کریں. وہ ذات کبھی بھی اپنے بندے کو ناکام واپس نہیں بھیجتی. یہ میرا یقین ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ضرور دے کر بھیجتا ہے. اس لیے کہ اپنے بندوں کا رونا، اس کے لیے رونا، اس کی خاطر رونا، اس کی محبت کے اندر رونا، یہ میرے اللہ سے برداشت نہیں ہے. وہ اپنے بندے کے آنسو کو کبھی بھی رائگاں نہیں جانے دیتا. یہ میرا یقین ہے. عزیز طلبہ، ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. آج ہم دوسرا ہمارا سبق ہے مرزا غالب کے دات و خصائل. اس کے مصنف مولانا الطاف حسن حالی، جو کہ حالی شاعری کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے. مرزا غالب کے شاگرد تھے. مرزا غالب سے اور شیفتہ سے انہوں نے شاعری کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے اور ان سے شاعری سیکھی. الطاف حسن حالی کا بہت بڑا کردار 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، جب مسلمان اخلاقی طور پر مفلوج ہو گئے تھے اور قدیم نظمیں اور غزلیں جو تھیں وہ کارآمد ثابت نہیں ہو رہی تھیں، تو اس اثنا میں الطاف حسن حالی کی نظموں اور ان کی غزلوں اور ان کی شاعری نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا اور بہت بڑی اہمیت ملی مسلمانوں کو. اخلاقی لحاظ سے انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا. 1837 میں الطاف حسن حالی، 37 میں الطاف حسن حالی پیدا ہوئے اور 1914 یعنی 1914 میں اپنے خالقہ کی کیسیا ملے. پانی پات میں پیدا ہوئے تھے. ان کا خاندان ہندوستان میں غیاث الدین بلبن کے دور میں آیا تھا اور غالب اور شیفتہ کی صحبت میں بیٹھ کر انہوں نے
شاعری سے اصلاح حاصل کی تھی۔ ان کا یہ جو ادبی خدمات ہیں یہ ایک بہت بڑے سوانح نگار، ایک مضمون نگار اور ایک پائے کے نکات تھے۔ ان کی تصانیف ناقابل فراموش ہیں، جن میں یادگار غالب، آیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری، مد و جزر اسلام ان کی قابل ذکر ہیں۔ ان کا یہ سبق ہے مرزا غالب کے ذات و خصائل، یہ ان کی کتاب یادگار غالب، ان کی تصنیف یادگار غالب، وہاں سے یہ سبق جو ہے وہ ماخذ ہے۔ آپ سے MCQ کے اندر پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کے شامل نصاب سبق مرزا غالب کے ذات و خصائل یہ الطاف سنالی کی کس کتاب سے ماخذ ہے؟ تو یہ اس کی کتاب ہے یادگار غالب، یہ وہاں سے ماخذ ہے۔ اس کا جو آپ کو پیراگراف آئے گا کہ درجہ ذیل پیراگراف کی تشریح کریں، خط کشیدہ الفاظ کے معنی، سبق کا نام، عنوان اور مصنف کا نام لکھیں۔ اس میں سے اس کا پیراگراف جو بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی جو نثر کی تشریح کرنے کا طریقہ کار ہے وہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں سوال نمبر 3 بورڈ پیٹرن کے مطابق آپ کا جو سوال نمبر 3 ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ درجہ ذیل نثر پاروں کی تشریح کریں، خط کشیدہ الفاظ کے معنی، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام لکھیں۔ یہ آپ کو سوال نمبر 3 آئے گا۔ 2 جز دیے جاتے ہیں، الف اور بے، 5 نمبر کا جز ہوتا ہے جس کی آپ نے تشریح کرنا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے گا، آپ نے سب سے پہلے اس کا جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں آپ کیسے کریں گے۔ اب سب سے پہلے یہاں پہ آپ یوں سمجھے کہ آپ کی یہ آنسر شیٹ ہے، آپ اس کے اوپر لکھیں گے سب سے پہلے سوال نمبر 3 کا جواب۔ اس کو آپ نیچے مارکر کے ساتھ آپ اس کو انڈرلائن کریں گے، یا آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی پریزنٹیشن جو ہے یہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جتنی آپ کی اچھی پریزنٹیشن ہوگی اتنا ہی آپ کے پیپر کے اوپر ایک مثبت اثر پڑے گا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے، آپ کو الف اور بے، آپ کو 2 جز دیے جائیں گے کرنے کے لیے، آپ نے دونوں کرنے ہیں، اس میں کوئی چوائس نہیں ہوتی۔ آپ سب سے پہلے نیچے لکھیں گے الف، یہ اب آپ نے پیراگراف کو پڑھنا ہے۔ پیراگراف کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو پیراگراف دیا گیا ہے یہ کون سے سبق سے ہے۔ آپ کو معلوم ہوا کہ یہ مرزا غالب کے ادات و خصائل سے یہ پیراگراف ماخذ ہے یا یہ کہلی سے ماخذ ہے۔ تو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے سب سے پہلے مارکر کے ساتھ سبق کا عنوان، سبق کا عنوان، کہلی، آگے آپ اس کے نیچے لکھیں گے مصنف کا نام، مصنف کا نام سر سید احمد خان، اس کے بعد نیچے آپ لکھیں گے خط کشیدہ الفاظ۔ اس کا طریقہ کار آپ مارکر کے ساتھ آپ ایک یوں آپ لائن لگائیں گے، یہاں پر آپ لکھیں گے الفاظ اور یہاں پر آپ لکھیں گے معنی۔ یہاں پر آپ جو بھی جن کے وہ الفاظ جن کے اوپر خط ڈلا ہوگا، ایک لائن ہوگی، آپ نے ان کے معنی لکھنے ہیں، اور اس کے بعد نیچے آپ یہاں پر لکھیں گے تشریح۔ عزیز طلبہ یاد رکھیے گا تشریح کا طریقہ کار، آپ کو جو پیراگراف دیا جاتا ہے تشریح کرنے کے لیے، آپ نے اس پیراگراف کو آپ نے 3 کے ساتھ آپ نے ملٹیپلائی، 3 سے ملٹیپلائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیراگراف کے 3 حصے اور ہونے چاہیے۔ اگر آپ کا پیراگراف جو ہے وہ 3 لائنوں پر مشتمل ہے تو آپ کی تشریح 9 لائنوں کے اوپر مشتمل ہونی چاہیے۔ آپ نے اس قدر اس کی تشریح کرنی ہے۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے پیراگراف چل رہا ہوتا ہے
اس پیراگراف سے بات کا آغاز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے اس اصل پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کا یہ جز مکمل ہوگا آپ تشریح کر لیں گے۔ تشریح کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے آپ کی تشریح مکمل ہوگی آپ اس کے بعد نیچے آپ اس کے ایک چھوٹی سی لائن لگائیں گے، اس بعد آپ دوسرا لکھیں گے جز بے، یہ جز آپ نے بے لکھا۔ اب اس کا بھی طریقہ کار بالکل اسی طرح ہوگا کہ آپ نے دوسرا دیکھا آپ کا پیراگراف جو ہے، آپ اس کو دیکھیں گے سب سے پہلے کس سبق سے دیا گیا ہے، سبق کا نام لکھیں گے، سبق کا نام مرزا غالب کے دات و خصائل، اس کے بعد نیچے آپ لکھیں گے مصنف کا نام، مصنف کا نام الطاف سنہالی، اس کے بعد نیچے آپ لکھیں گے خط کشیدہ الفاظ، بالکل وہی طریقہ کار، لائن لگے گی، الفاظ، معنی، اور نیچے آپ لکھیں گے تشریح، بالکل وہی طریقہ کار ہوگا جو پہلے جز کے اندر ہے، وہی طریقہ کار۔ جیسے ہی آپ کا یہ جز مکمل ہوگا آپ ایک بڑی لائن لگائیں گے، یعنی آپ کا سوال یہاں پر مکمل ہو جائے گا۔ یہ اس کا سوال نمبر 3 کا طریقہ کار ہے جو آپ نے بورڈ پیٹرن کے مطابق آپ کریں گے۔ ہم چلتے ہیں نثر کی طرف، نثر کی ریڈنگ کی طرف، معنی کی طرف، اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے، ہر شخص جو ان سے ملنے آتا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے۔ کشادہ پیشانی کا مطلب ہوتا ہے کھلے دل سے، یعنی مرزا غالب سے جو شخص بھی ملنے کے لیے آتا تھا مرزا غالب خوش ہو کر ملتے تھے، خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے تھے، کشادہ پیشانی کے ساتھ ملتے تھے۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا تھا۔ اشتیاق کہا جاتا ہے شوق کو، یعنی کوئی بھی شخص اگر پہلی بار مرزا غالب کو ملتا تھا تو وہ شخص بار بار مرزا غالب سے ملنے کی جستجو کرتا تھا، تمنا کرتا تھا، اس کے دل کے اندر اس قدر محبت پیدا ہوتی تھی۔ کیونکہ غالب کا انداز بیاں بہت شاندار تھا، غالب گفتگو بہت اچھی کرتے تھے، غالب اس طرح اپنے الفاظ نکالتے تھے، اس قدر ان کے الفاظ کے اندر چاشنی اور مٹھاس ہوتی تھی کہ لوگوں کے دلوں کے اوپر وہ گہرا اثر چھوڑتے تھے، لوگوں کے دلوں کے اندر ایک محبت پیدا ہوتی تھی۔ وہ اس لیے تو غالب کے متعلق وہ مشہور ہے نا، غالب کے متعلق کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے ہیں، اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا انداز بیان اور ہے، کہ غالب کا جو بیان کرنے کا انداز تھا وہ بڑا منفرد تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ودیت عطا کی تھی انداز گفتگو کے اندر۔ دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے، باغ باغ کا معنی ہوتا ہے خوش ہو جانا، کہ جب دوست ان کو ملنے کے لیے آتے تھے یا وہ دوستوں سے ملتے تھے تو وہ خوش ہوتے تھے، انہیں دلی خوشی ملتی تھی، اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہوتے تھے۔ یعنی اگر مرزا غالب کے دوست خوش ہیں تو ان کو دیکھ کر غالب بھی خوش ہو جایا کرتے تھے، اور اگر مرزا غالب کے دوست کسی غم میں مبتلا ہیں، کسی دکھ میں مبتلا ہیں، تو مرزا غالب بھی ان کے دکھوں میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت کے، ملت کا مطلب ہوتا ہے قوم، ملت قوم کو کہا جاتا ہے، نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے۔ جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت، مہر کہتے ہیں پیار کو، غم خاری اور جگہ نگت ٹپکی پڑتی ہے۔ جگہ نگت کا مطلب ہوتا ہے کہ خوش اسلوبی، خوش اسلوبی کو کہا جاتا ہے، اتحاد کو بھی کہتے ہیں۔ ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمہ فرض عین سمجھتے تھے، یعنی اولین فرض،
فرض عین کا مطلب ہوتا ہے کہ اولین فرض سمجھتے تھے۔ ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا۔ صرف کا مطلب ہوتا ہے خرچ ہونا۔ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے۔ وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ تنگ دل کہتے ہیں پریشانی کو، کہ وہ کبھی بھی جو ان کو دوست فرمائشیں کرتے تھے وہ کبھی بھی ان سے پریشان نہیں ہوتے تھے۔ غزلوں کی اصلاح کے سوا، غزلوں کی اصلاح کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعض خالص و مخلص دوست کرتے تھے۔ غزل جو ہے یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں غزال۔ یہ غزال سے ماخذ ہے۔ غزال عربی زبان میں ہرن کے بچے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا جو ادبی شعراء ہیں جنہوں نے عشق یا شاعری یا جنہوں نے لب و رخسار کی شاعری کر رکھی ہے، وہ اس کو غزل کے معنی کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ اپنے محبوب سے بات کرنے کو غزل کہا جاتا ہے۔ ان کا خیال یہ بھی ہے کہ عورتوں سے بات کرنے کو غزل کہا جاتا ہے۔ ان کا خیال یہ بھی ہے کہ اپنا دکھ درد کسی کو بتلانے کو غزل کہا جاتا ہے۔ ان کا اپنا ایک انداز فکر ہے۔ لیکن حقیقت میں جو غزل ہے یہ ایک دکھ بھری داستان ہوتی ہے، ایک ایسا انسان کے دل کی ایسی دکھی کیفیت ہوتی ہے کہ جو وہ اپنے الفاظ کی شکل میں جن کا اظہار کرتا ہے، یعنی جن کو وہ الفاظ کی شکل میں اپنے دل کی کیفیت کو اپنی زبان پر لے کر آتا ہے، اس کو غزل کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر، اس کے الفاظ کے اندر، اس کے دیوان کے اندر، اس کے اشعار کے اندر دکھ ہے، ایک درد ہے، ایک تکلیف کی کیفیت ہے، ایک اس کے اندر جو ہے وہ کرب ہیں، اس کے اندر مصائب ہیں، اس کی گفتگو کے اندر، اس کے الفاظ کے اندر۔ تو چیخ و پکار، دکھ درد، الم، رنج و غم اس کے غزل کے معنی لیے جاتے ہیں۔ اور وہ ان کی تکمیل کرتے، لوگ ان کو اکثر بیرنگ خط بھیجتے تھے بغیر کسی ٹکٹ کے۔ بیرنگ خط وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر ڈاک خانے کا ٹکٹ نہیں ہوتا، بیرنگ خط جس کے اوپر ٹکٹ نہیں ہوتا، بیرنگ خط۔ مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا۔ ناگوار کہتے ہیں برا، کہ کبھی بھی غالب کو وہ برا نہیں لگتا تھا۔ اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو سخت شکایت کرتے تھے۔ اچھا، دوسری بات ہے کہ ٹکٹ جو ہے یہ مذکر ہے، یہ مؤنث نہیں ہے۔ میں نے آج میچ کا ٹکٹ خریدا۔ لوگ مرزا غالب کو بغیر ٹکٹ کے خط بھیجتے تھے۔ تو آج میں نے ٹکٹ نہیں لی، یہ غلط ہے، کیونکہ ٹکٹ مذکر ہے، ٹکٹ مؤنث نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ مروت اور لحاظ، مروت بھی کہتے ہیں لحاظ کرنا، کسی کا لحاظ کرنا۔ مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غائط تھا۔ بدرجہ غائط کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ۔ باوجود کے یعنی اس کے باوجود آخری عمر میں یعنی آخری عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے۔ باہما، اس کے باوجود، باہما کہتے ہیں اس کے باوجود کبھی کسی کا قصیدہ، اب قصیدہ کہا جاتا ہے، یہ ایک وہ صنف ہے ادب کی، نثر کی، قصیدہ، کہ جس میں کسی زندہ انسان کی تعریف کی جاتی ہے۔ مثلا یہ جو بادشاہ سلامت ہوا کرتے تھے، انہوں نے اپنے دربار کے اندر انہوں نے قصیدہ گو رکھے ہوتے تھے جو ان کی ذات کے اوپر قصیدہ لکھتے تھے اور پڑھتے تھے، یعنی بادشاہ کی خوبصورتی کے اوپر، اس کے جوہ جلال کے اوپر، اس کی بہادری کے اوپر، اس کی شان و شوکت کے اوپر، اس کی جوہ ثروت کے اوپر، اس کی شجاعت اور عدل و انصاف کے اوپر قصیدے لکھے جاتے تھے۔ تو یہ بادشاہوں نے اپنے دربار کے اندر یہ لوگ رکھے ہوتے تھے، اس لیے کسی بھی زندہ انسان کے اوپر لکھنا، اس کی تعریف کرنا، اس کو قصیدہ کہا جاتا ہے۔ یہ غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے، ایک صاحب کو لکھتے ہیں، جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجا لایا۔ احباب کا مطلب ہوتا ہے دوست، اور اوراق اشعار دیکھتا تھا۔ اوراق ورق کی جمع ہے اور اشعار شعر کی جمع ہے، یعنی میں جب اشعار کے ورق دیکھتا تھا اور اصلاح دیتا تھا، اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجے کا مطلب ہوتا ہے نظرانہ، یعنی کہنے کا مطلب اس کا یہ ہے کہ بھئی جس وقت تک
میں ٹھیک تھا، تندرست تھا، میں اپنے دوستوں کے قصیدوں کے اور غزلوں کے جواب بھی دیا کرتا تھا، لیکن اب چونکہ مجھے آنکھ سے اچھی طرح نظر نہیں آتا، اس لیے اور نہ ہی میرے سے ہاتھ سے لکھا جاتا ہے، اس لیے اب میں دوستوں کا جواب جو ہے وہ تھوڑا سا لیٹ دیتا ہوں، یعنی میں ان کا فوراً جواب نہیں دیتا۔ اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی، قلیل کا مطلب ہوتا ہے کم تر، بہت امپورٹنٹ پیراگراف ہے۔ اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی، یعنی مرزا کی آمدنی کم تھی، مگر حوصلہ فراخ تھا۔ فراخ کا مطلب ہوتا ہے کھلا، بہت زیادہ۔ غالب جو تھے وہ کھلے دل کے مالک تھے۔ سائل ان کے دروازے، سائل کہتے ہیں مانگنے والا، سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا۔ ان کے مکان کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے، اپاہج کا مطلب ہوتا ہے معذور، مرد عورت پڑے رہتے تھے۔ غدر کے بعد، غدر کا مطلب ہوتا ہے جنگ آزادی۔ اب اس لفظ کو جب ہم استعمال کرتے ہیں، جب مسلمان اور ہندو جب اس لفظ کو استعمال کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں جنگ آزادی، یعنی برے صغیر کے مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے انگریزوں سے جان چھڑانے کے لیے ایک جنگ لڑی تھی جسے جنگ آزادی کہا جاتا ہے، اور انگریز اس کو کہتا ہے غدر، یعنی کہ غداری کی ہے، بغاوت کی ہے۔ برے صغیر کے لوگوں نے حکومت برطانیہ کے ساتھ غداری کی ہے، بغاوت کی ہے، اس لیے وہ لفظ غدر بولتا ہے۔ مسلمان اور ہندو جنگ آزادی بولتے ہیں، انگریز اس کو غدر بولتا ہے۔ جب بھی غدر کا ذکر آئے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 1857 کی جنگ آزادی کی بات ہو رہی ہے۔ جب بھی آپ کو لفظ غدر نظر آئے آپ سمجھنا کہ یہ جنگ آزادی کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے غدر کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے کہ جنگ آزادی کے بعد مرزا غالب کی آمدنی کتنی تھی، تو 150 روپے تھی، اور کھانے پینے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا، مگر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے۔ بساط کہتے ہیں ہمت کو، ہمت، اس لیے اکثر وہ تنگ رہتے تھے۔ مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے۔ دلی کے عمائد یعنی دلی کے بڑے لوگ، رئیس لوگ، ایک مرزا صاحب کے دلی دوست تھے، اور 1857 کے بعد ان کی حالت سکیم ہو گئی، بیمار ہو جانا، خراب ہو جانا، سکیم کہتے ہیں بیمار ہو جانا، خراب ہو جانا، بگڑ جانا۔ ایک روز چینٹ کا فرگل پہنے مرزا سے ملنے آئے، یعنی یہ وہ لمبا سا ایک پھولدار لباس جو سر سے لے کر پاؤں تک ہوتا ہے اس کو فرگل کہتے ہیں۔ مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا جامہ وار، مالیدہ کہتے ہیں قیمتی، چوگوں کے سوا، چوگ کا کہتے ہیں لباس کو، ایسا حقیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا۔ چھینٹ کا فرگل ان کے بدن پر دیکھ کر دل بھر آیا، اور ان سے پوچھا یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے بنوائی ہے، یعنی کہ یہ لباس آپ نے کہاں سے بنوایا ہے؟ مجھے اس کی وضع بہت بھلی معلوم ہوتی ہے۔ وضع کہتے ہیں شکل کو، بھلی کہتے ہیں اچھی معلوم ہوتی ہے، آپ مجھے بھی فرگل کے لیے چھینٹ منگوا دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ فرگل آج ہی بن کر آیا ہے، میں نے اسی وقت اس کو پہنا، اور اگر آپ کو پسند ہے تو یہ حاضر ہے۔ مرزا نے کہا جی تو چاہتا ہے کہ اس وقت آپ سے چھین کر پہن لوں، مگر جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے، جاڑا کہتے ہیں سردی کو، آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے؟ پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھونٹی پر سے، کھونٹی یعنی کیل جس کے اوپر ہم اپنے کپڑے وغیرہ ٹانگتے ہیں، اپنا ملیدہ کا چوگا اتار کر انہیں پہنایا، اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوگا ان کی نظر کر دیا۔ مطلب کہنے کا یہ تھا کہ ان کے ایک دوست ان کو ملنے کے لیے آئے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، تو اس کے دوست کے اوپر جو اس نے بدن کے اوپر لباس پہنا ہوا تھا وہ لباس کچھ اچھا نہیں تھا۔ مرزا غالب نے جب دیکھا کہ یار یہ لباس تو اس نے بڑا عجیب سا پہنا ہوا ہے، جبکہ یہ تو بڑا قیمتی لباس پہنا کرتا تھا یہ شخص، لیکن اس کو کیسے کہتا کہ بھئی آپ کا یہ لباس اچھا نہیں ہے؟ تو غالب نے بات کو اپنے انداز فکر میں کہا کہ آپ کے نے یہ لباس پہنا ہے یہ بہت ہی زبردست ہے، بہت اچھا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ سے فوراً یہ لے لوں، لیکن آپ کیا پہن کے جائیں گے، آپ سردی بہت زیادہ ہے۔ تو اس نے کہا آپ حضور یہ رکھ لیں اگر آپ کو پسند ہے۔ تو آپ نے کیا کیا کہ وہ اسے لے لیا اور اپنا جو قیمتی لباس تھا وہ اس کو دے دیا تاکہ اس کو محسوس بھی نہ ہو اور اس کا جو ہے یہ وہ کام بھی ہو جائے۔ تو یہ غالب کا انداز زندگی اور انداز فکر تھا جس کے متعلق ہم نے پڑھا، کچھ جو ہے وہ
اس کے متعلق ہم جو ہے وہ کل پڑھیں گے۔ اس کے متعلق لاسٹ پہ ایک شعر ہے کہ وہ استاد ابراہیم ذوق، غالب کی اور استاد ابراہیم ذوق کی آپس میں نہیں بنتی تھی، اس لیے کہ مغلیہ خاندان اور مغلیہ جو چشم چراغ بادل شاہ ظفر تھا اس کے استاد تھے، استاد ابراہیم ذوق اس کے استاد تھے، اسی مناسبت سے ان کو استاد سارے لوگ کہتے تھے، چونکہ وہ حکمران وقت کا وہ استاد تھا، تو غالب کا اس کے ساتھ جو تھی وہ بنتی نہیں تھی۔ غالب بھی دربار کے قریب ہونا چاہتا تھا، لیکن چونکہ استاد ابراہیم ذوق نے وہ جگہ لی ہوئی تھی، تو اکثر اوقات اس کو دیکھ کر غالب شعر پڑھا کرتے تھے کہ سنا ہے شاہ کا مصاحب، سنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ تو اس کا دلچسپ واقعہ ہم کل پڑھیں گے، تو یہاں تک ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب آمین ناصر ہو، بہت شکریہ۔